اقلاب اخفا۔ نمبر 1، جب نون ساکن کے بعد حروف حلقیہ میں سے حرف آتا ہے تو اظہار ہوتا ہے، جیسے منہم اور عذاب علیم۔ نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آئے تو کیا ہوگا؟ اظہار ہوگا۔ تو منہم جو ہے وہ اظہار میں نون ساکن کی مثال ہے، عذاب علیم اظہار میں تن مثال ہے، کیونکہ منہم میں نون ساکن ہے، اس کے بعد حروف حلقی کا ہا ہے۔ عذاب علیم میں تنوین ہے اور تنوین کے بعد حروف حلقی کا حمزہ ہے، تو یہاں منہم میں نون ساکن کی مثال ہو گئی اور عذاب علیم میں تنوین کی مثال ہو گئی۔ دوسرا قاعدہ ہے، جب نون ساکن اور تنوین کے بعد یرملون میں کا کوئی حرف آتا ہے تو ادغام ہوتا ہے، جیسے من وال اور من لغو۔ جب نون ساکن اور تنوین کے بعد یرملون میں سے کوئی حرف آئے گا تو کیا ہوگا؟ ادغام ہوتا ہے، جیسے من وال، تو من وال میں جو ہے یہ نون ساکن کی مثال ہو گئی ادغام میں، اور من لغو یہ بھی نون ساکن کی مثال ہے۔ ذرۃ شرًا یرا یہ جو ہے تنوین کی مثال ہو گئی۔ تو نون ساکن کے بعد جو ہے یرملون کا واو ہے، نون ساکن کے بعد یرملون کا لام ہے، شرًا یرا تنوین کے بعد یرملون کا را یا ہے، تو یہ ادغام کی مثالیں ہیں۔ تو جب نون ساکن اور تنوین کے بعد یرملون میں کا کوئی حرف آئے تو ادغام ہوتا ہے، جیسے من وال اور من لغو، مگر جب کہ ایک ہی کلمہ میں نون ساکن کے بعد یرملون میں سے کوئی حرف آئے گا تو ادغام نہ ہوگا، جیسے دنیا، عنوان، بنیا رہے ہیں، مگر جبکہ ایک ہی کلمہ میں نون ساکن کے بعد یرملون میں سے کوئی حرف آئے گا تو ادغام نہ ہوگا، تو وہاں اظہار مطلق ہوگا۔ یعنی نون ساکن اور تنوین کے بعد یہ جو قاعدہ ہے یہ الگ الگ کلمے میں ہونا چاہیے، جیسے من وال میں من ہے اور وال الگ ہے، تو ادغام کرنے کے لیے شرط یہ ہے کہ دونوں حرف کا الگ الگ ہونا ضروری ہے، الگ الگ کلمے میں ہونا ضروری ہے۔ اگر دونوں قاعدے ایک ہی کلمے میں پائے جائیں گے تو ادغام نہ ہوگا، وہاں کیا ہوگا؟ اظہار مطلق ہوگا۔ دنیا، قنوان، بنیان، سنوان، تو یہاں بھی ادغام کا قاعدہ پایا جا رہا ہے، لیکن کیونکہ یہ ایک ہی کلمہ میں ہے اس لیے یہاں پہ ادغام نہ ہوگا۔ جیسے دنیا ہے تو نون ساکن ہے اور نون ساکن کے بعد یا یرملون کا یا آ رہا ہے، اسی طرح قنوان میں نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد یرملون کا واو آ رہا ہے، تو کیونکہ یہ ایک ہی کلمہ میں ہے اور ادغام کرنے کے لیے ان دونوں کا الگ الگ کلمے میں ہونا شرط ہے، اس لیے یہاں پہ ادغام نہیں ہوگا۔ اور دوسری بات یہاں روایتاً بھی نہیں ہے، کیونکہ شرائط ادغام 3 ہے، مدغم کا ساکن ہونا، مدغم فی کا متحرک ہونا، تیسرے روایت سے ثابت ہونا۔ تو یہاں پہ مدغم ساکن ہے، مدغم فی متحرک ہے، لیکن روایتاً یہاں ان کلموں میں ادغام نہیں ہے، تو گویا یہاں پر جو ہے نہیں ہوگا بلکہ اظہار مطلق ہوگا۔ تو کہہ رہے ہیں پورے قرآن میں ایسے کلمات صرف یہی 4 ہیں جس میں قاعدہ پانے کے ادغام کا قاعدہ پانے کے بعد بھی ادغام نہیں ہوگا بلکہ اظہار مطلق ہوگا۔ اب فائدہ اس ادغام کی 2 قسمیں ہیں، ایک ادغام مع الغنہ، دوسرے ادغام بلا غنہ۔ ادغام مع الغنہ، غنہ کے ساتھ ادغام اس وقت ہوگا جبکہ نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف ینمو کے حروف میں سے کوئی حرف آئے گا، جیسے من یرید اور عذاب یخزی۔ نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف ینمو یا حروف یومن میں سے کوئی حرف آئے گا تو ادغام کیا ہوگا؟ مع الغنہ ہوگا، من یرید اور عذاب یخزی۔ اور ادغام بلا غنہ، بغیر غنہ کے ادغام اس وقت ہوگا جبکہ نون ساکن یا تنوین کے بعد لام یا را آئے، جیسے من ربکم اور غفور رحیم۔ ان کے بعد
حرف با آئے تو اقلاب ہوتا ہے، جیسے من بعدی اور عذاب بعید۔ جب نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر با آ جائے گا تو کیا ہو جائے گا؟ اقلاب ہو جائے گا۔ حقیقت میں یہ کیا ہے؟ من بعدی ہے، تو اب نون ساکن ہے، اس کے بعد با ہے، تو نون ساکن کے بعد جب با پایا جا رہا ہے تو یہی اقلاب کا قاعدہ ہو جائے گا، من بعدی سے من بعدی، کیونکہ اقلاب کہتے ہیں نون ساکن اور تنوین کو میم سے بدل کر پڑھنے کو اقلاب کہتے ہیں۔ تو اب جب یہ قاعدہ پایا جائے گا تو من بعدی نہیں پڑھیں گے، بلکہ نون ساکن کو کس سے بدلیں گے؟ میم سے بدل دیں گے، تو من بعدی کی جگہ من بعدی، اور عذاب بعید ہے، عذاب بعید، تو اب عذاب بعید تنوین کے بعد یہاں با پایا جا رہا ہے، با آ رہا ہے، تو اس لیے یہاں تنوین کو میم سے بدلیں گے، تو عذاب بعید۔ دوسرا قاعدہ یہاں یہ پایا جا رہا ہے کہ جب ہم اقلاب کا قاعدہ کریں گے تو میم ساکن ہو جائے گی، اب میم ساکن جب کریں گے تو میم ساکن کے بعد با پایا جا رہا ہے، تو جب میم ساکن کے بعد با آیا تو یہاں پھر اخفا کا بھی قاعدہ پایا جا رہا ہے، کیونکہ اخفا کا قاعدہ دوسرا یہ ہے کہ میم ساکن کے بعد اگر با آئے تو اخفا ہوگا، تو یہاں میم ساکن کا اخفا بھی ہوگا۔ عذاب بعید، نون ساکن اور تنوین کے بعد با آئے تو اقلاب ہوگا۔ اقلاب کہتے کس کو ہیں؟ نون ساکن اور تنوین کو میم سے بدل کر پڑھنے کو اقلاب کہتے ہیں، اقلاب کے ساتھ میم ساکن کا اخفا بھی ہوگا۔ جب نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی اور یرملون اور با کے علاوہ کوئی حرف آئے گا تو اخفا ہوگا، جیسے من قبل اور عذاب شدید۔ جب نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی، حروف یرملون اور با کے علاوہ کوئی حرف آئے گا تو کیا ہے؟ اخفا ہوگا۔ تو من قبل میں نون ساکن ہے، اس کے بعد قاف ہے، تو اب قاف جو ہے وہ نہ حروف حلقی ہے، نہ یرملون ہے اور نہ با ہے، بلکہ اس کے علاوہ ہے، تو اس لیے کیا ہے؟ نون ساکن کا یہاں اخفا ہو جائے گا۔ آگے ہے عذاب شدید۔ عذاب شدید میں بھی تنوین کے بعد شین ہے، تو اب شین ہم نے دیکھ لیا کہ یہاں پہ جو شین ہے تنوین کے بعد، تو اب شین نہ حروف حلقی میں سے ہے، نہ حروف یرملون میں سے ہے اور نہ با ہے، تو اسی لیے کیا ہے؟ یہاں بھی اخفا ہو جائے گا۔ اخفا کس کو کہتے ہیں؟ نون ساکن اور تنوین کو پوشیدہ اور میم ساکن کے ضعیف کرنے کو اخفا کہتے ہیں۔ ضروری تنبیہ، اگر نون ساکن یا تنوین کا وصل ساکن حرف سے ہوگا تو ادغام نہ ہوگا، بلکہ نون ساکن کی حرکت، نون ساکن کو حرکت کسرہ کی دی جائے گی، جیسے انرتبتم اور مریبون الذی۔ کہہ رہے ہیں، تنبیہ کر رہے ہیں کہ اگر نون ساکن یا تنوین کا وصل ساکن حرف سے ہوگا تو ادغام نہ ہوگا، تو اب یہاں نون ساکن ہے اور آگے بھی ساکن حرف ہے۔ انرتبتم میں کیا ہے؟ یہ اصل میں نون ساکن ہے، ان ارتبتم ہے، یہ ان ارتبتم ہے، لیکن جب یہاں قاعدہ پایا جا رہا ہے، کہہ رہے ہیں اگر نون ساکن یا تنوین کا وصل ساکن حرف سے ہوگا تو ادغام نہ ہوگا، بلکہ نون ساکن کو حرکت کسرہ کی دی جائے گی۔ تو اب ہم نے کیا کیا؟ جب دو ساکن اجتماعی ساکنین یہاں جمع ہو گئے تو یہاں کیا کریں گے؟ ادغام نہیں کریں گے، بلکہ انرتبتم، انرتبتم اور مریبون الذی۔ تو اب اصل میں یہاں کیا ہے؟ مریبن ہے، مریبن، اور آگے بھی یہاں تنوین ہو گئی، تو تنوین کے بعد کیا ہے؟ آگے ساکن حرف ہے الذی والا، مریب۔ تو اب مریبن بن، اس کو جب ادا کریں گے تنوین کو تو لاسٹ میں نون ہے، نون پیدا ہو رہا ہے، مریبن۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اب تنوین اس سے ادغام نہیں کریں گے، بلکہ ایک نون
لا کر کے اس کو کسرہ دے کر کے تب پڑھیں گے مریبون الذی، مریبون الذی وغیرہ۔ اس تنوین مکسور کو نون تنوین اور نون قطنی کہتے ہیں۔ یہ جو چھوٹا سا نون جو لکھا رہتا ہے ہند و پاک میں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ نون قطنی کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں ایسے مقامات پر بجائے تنوین کے چھوٹا سا نون مکسور لکھ دیتے ہیں، یعنی نون پہ کسرہ لگا کر کے اور نون لکھ دیتے ہیں۔ کسرہ والا نون یعنی زیر والا نون لکھ دیتے ہیں نیچے۔ تو کہہ رہے ہیں قرآن کریم میں ایسے مقامات پر جہاں یہ قاعدہ پایا جاتا ہو، یعنی نون ساکن اور تنوین کا وصل ساکن حرف سے نہ ہوگا، ایسا قاعدہ اگر جہاں پایا جائے تو کہہ رہے ہیں قرآن کریم میں ایسے مقامات پر بجائے تنوین کے چھوٹا سا نون مکسور لکھ دیتے ہیں، یعنی چھوٹا نون بنا کے اس کے نیچے کسرہ لکھ دیتے ہیں۔ اگر یہ نہ بھی لکھا ہو، اور کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ نہ بھی لکھا ہو تب بھی اس قاعدے کے موافق پڑھنا چاہیے۔ اگر نون مکسور یعنی نون قطنی نہ بھی لکھا ہو تب بھی اس قاعدے کو جس طرح یہ قاعدہ بتا رہے ہیں اسی کے مطابق پڑھیں گے۔ بس اگر کوئی قاری قل هو اللہ احد اللہ الصمد حالت وصل میں نون قطنی کے ساتھ پڑھتا ہے تو تعجب نہ کرنا چاہیے۔ کہہ رہے ہیں اگر کوئی قاری قل هو اللہ احد اللہ الصمد اگر پڑھے تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں یہ قاعدہ پایا جا رہا ہے۔ تو قل هو اللہ احد میں کیا قاعدہ پایا جا رہا ہے؟ یہاں اصل میں کیا ہے؟ احدن ہے، اصل کیا ہے؟ احدن ہے۔ تو یہاں بھی تنوین ہے اور تنوین کے بعد آگے والا جو حرف ہے وہ ساکن ہے، اللہ کا جو حرف جو لام ہے وہ ساکن ہے۔ تو اجتماع ساکنین، ادھر بھی ساکن جمع ادھر بھی ساکن جمع ہے، تو دونوں کا یہاں ملانا مشکل ہے، دشوار ہے۔ اس دشواری کو دور کرنے کے لیے کیا قاعدہ ہے کہ تنوین کے بعد جب آگے حرف بھی ادھر بھی ساکن ادھر بھی ساکن ہو تو اب احدن میں نون ساکن ہے، ادھر کیا ہے؟ لام ساکن ہے، تو اجتماع ساکنین کی وجہ سے دشوار ہے۔ اس کو کس طرح سے جو ہے پڑھیں گے؟ تو اس لیے کیا ہے؟ احد اللہ الصمد، نون مکسور یہاں لے آئے اور اس کے نون مکسور لا کر کے اور پھر اس کا وصل کریں گے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد حالت وصل میں، اور حالت وقف میں قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اس طرح سے پڑھیں گے۔ تو کہہ رہے ہیں حالت وصل میں نون قطنی کے ساتھ پڑھنا چاہیے، تو تعجب نہ کرنا چاہیے۔ اور یہاں یہ قاعدہ ہی ہے، لیکن جہاں رائج نہ ہو، جہاں لوگ نہ سمجھتے ہوں اور معلوم ہے کہ خرافات کریں گے تو ایسی جگہ اعتراض کرنا چاہیے، باقی قاعدہ یہی ہے۔